کہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو۔ اب لفظ یہاں پہ آیا ہے ینقضون جو کہ نقضہ سے ہے، نون قاف اور ذات، اور نقضہ کا مطلب ہوتا ہے گرا کا کھول دینا۔ عہد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعدی اس کے بعد کہ میثاق ہی، جب کہ وہ عہد جو ہے وہ پختہ ہو چکا تھا۔ اور میثاق یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور میثاق کا مطلب ہوتا ہے گرا کو مضبوطی کے ساتھ ٹائٹ کر دینا۔ اب دو الفاظ یہاں پہ استعمال کیے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ گرا کو کھول رہے ہیں، اور وہ گرا جو ہے وہ میثاق کی وجہ سے بڑی ٹائٹ تھی، بڑی مضبوط تھی۔ یہاں پہ کس میثاق کی بات کی جا رہی ہے؟ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی میثاق کا لفظ آتا ہے، اس سے ایک تو وہ وعدہ مراد لیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو آسمان میں تخلیق کیا اور بیک تمام روحوں سے اللہ پاک نے یہ وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم، تمام روحوں نے کہا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اور ان تمام روحوں کا جو آپس میں مکالمہ ہے اور یہ جو وعدہ ہے، اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ اور پھر میثاق کے اور بھی معنی بیان کیے جاتے ہیں، وہ آگے تفسیر میں اگر آپ پڑھیں تو جان لیں گے۔ لیکن یہاں پہ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میثاق کیا تھا اور ایک گرہ باندھی تھی، تو گویا کہ ہم اس وعدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ینقضون کہ وہ تو اس گرہ کو کھول رہے ہیں اور اس وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ وہ یقطعون، اور پھر اس کے بعد ایک اور لفظ ہے قطع، یقطعون قطع سے ہے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، اور وہ کاٹتے ہیں ماں جو امر اللہ نے حکم دیا تھا بھی اس کا، ان یہ کہ یوصلہ کہ وہ اس کو جوڑ کے رکھیں۔ اب یوصلہ کا لفظ جو ہے وہ صلہ سے ہے، صاد لام ہے صلہ، اور صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، جوڑ دینا۔ اسی سے لفظ جو ہے وہ صلہ رحمی بھی بنی ہے کہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو خوبصورت ہمیں ایک سوچ جو دی گئی ہے وہ یہ کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے ساتھ جڑنا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ جوڑا ہے کہ تم نے رشتوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ گرہ کھولتا ہے، یعنی کہ کٹتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ بھی کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جس انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا نا، اس کا مخلوق کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب انسان اللہ سے کٹتا ہے تو پھر اس کے مخلوق سے بھی کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کے سارے الفاظ جو ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں کہ انسان کیسے نقض کرتا ہے، میثاق کیا کیا گیا ہے، انسان کس طریقے سے کاٹتا ہے، یوں صلہ کون سے رشتے ایسے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، گویا کہ وہ صلہ رحمی ہے۔ وہ یفسدون فی الارض، تو جو انسان اللہ سے بھی کٹے گا، رشتوں سے بھی کٹے گا، پھر وہ زمین میں فساد ہی کرے گا۔ اولئک هم الخاسرون، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو کہ خسارے میں ہیں۔ لہٰذا یہ لفظ خسارہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا نقصان جس کی کوئی تلافی ممکن نہ ہو، یعنی جس انسان کی آخرت خراب ہو جائے تو گویا کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اس خسارے کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہے۔ سورہ عصر میں لفظ آتا ہے کہ ان الانسان لفی الخسر، کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی جو ہے وہ ہر روز گزرتی چلی جا رہی ہے، اور گزری ہوئی زندگی کبھی لوٹ کے واپس نہیں آ سکتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا بہت بڑا خسارہ ہے۔